الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی نازک مسئلہ کہ ہم موجودہ زمانے میں شہروں کی زندگی میں مسلمان ماں باپ، گھر کے ذمہ دار، اپنے گھر کو وقت دینا، بیوی بچوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ دینا، اس کی وجہ سے ہونے والے فوائد اور وقت نہ دینے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور وقت دینے کی شکلیں کیا ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک نیا موضوع ہے جسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ مفسرین نے یہاں پر اہلیکم، اہل سے کون مراد ہے؟ اہل سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو بالعموم ایک گھر میں رہتے ہوں، بالعموم ایک گھر میں رہتے ہوں، وہ لوگ اہل میں داخل ہیں۔ بیوی بچے ماں باپ سب عام طور سے ایک گھر میں رہتے ہیں، تو یہ اہل و عیال میں داخل ہیں۔ شادی ہونے سے پہلے بھائی بہنیں بھی ساتھ رہتی ہیں، یہ اہل و عیال میں داخل ہیں۔ بالعموم جو ایک گھر میں رہتے ہوں وہ اہل میں داخل ہوتے ہیں، تو ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ دوسری بات مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھی ہے کہ خود آدمی کا جہنم سے بچنا کافی نہیں ہے، خود آدمی کا نیک بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نیک بننے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ تبھی فرمایا تم بھی بچو جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب یہاں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میں نماز پڑھ لیا بس کافی، اب تمہاری مرضی، میں نیک بن گیا بس کافی، اب تمہاری مرضی، میں داڑھی رکھ لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، میں دین کے تقاضوں پہ چل لیا، اب بیوی نہیں سن رہی ہے، بچے نہیں سن رہے ہیں، اب تمہاری مرضی، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کوئی احمق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک گھر میں ہیں ذمہ دار ہیں، جب تک زندہ ہیں ذمہ دار ہیں، تو اس واسطے اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی خود سے نیک بن رہا ہے
اپنے گھر کے ماحول کو نیک نہیں بنا رہا ہے وہ مکمل نیک انسان نہیں ہے، بلکہ آدھا نیک اور آدھا غلط اور گنہگار انسان ہے۔ اس واسطے کہ نیک بننے کے لیے دو حصے ہیں، خود کا بھی نیک بننا، اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی نیک بنانا۔ اپنے خانہ گھر کے ماحول کو نیک بنائے بغیر خود نیک رہنے والا انسان زیادہ عرصے تک نیکی پہ باقی نہیں رہ سکتا، اس کا خاندان خود ٹانگ کھینچ کر اسے گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے ایسے حالات دیکھ رہے ہیں، اگر بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے اور اس کے بعد وہ پڑھے ہوئے باتوں کو اپنے ماں باپ کو سنائے، گھر والوں کو سنائے، بھائی بہنوں کو سنائے، تو یہ عالم مفتی صاحب کا گھر بھی دیندار نہیں ہونے کی وجہ سے الٹا ان لوگوں کا پریشر ان عالم مفتی صاحب پر یہ رہتا ہے، تم یہ مدرسہ چھوڑو، امامت چھوڑو، کمانے جاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کما کے لاؤ۔ پتہ چلا کہ گھر کا ماحول دیندار نہیں بنا تو مفتی صاحب بھی ناکام ہو گئے۔ جتنے رسومات ہیں مفتی صاحب بولنے کا بولتے رہے ہیں، باقی بے پردگی ان کے گھر میں بھی ہے، کیوں نہیں سننے تیار نہیں ہے۔ دیندار ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، تقاضوں پہ چلیں، خود نیک بن گئے ہیں، بیوی تربیت میں نہیں آئی، اولاد تربیت میں نہیں آئی، ماں باپ تربیت میں نہیں آئے، تو اب تنہا تہجد کوٹ رہا ہے، گھر کی اولاد فجر بھی نہیں پڑھ رہی ہے، تنہا راتوں میں رو رہا ہے، لیکن ماں باپ اور بیٹے بیویاں بے پردگی، بے حیائی، بدتمیزی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کے دین کا اثر ان پر نہیں پہنچا، تو چند دنوں کے بعد جب یہ دیندار دائی کا جنازہ نکلے گا تو اس گھر سے دین کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ جب اس عالم مفتی صاحب کا جنازہ نکلے گا تو دین کا جنازہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ تنہا نیک تھا، اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، فرماتے تھے کہ اگر اپنی نسل پر دینی تربیت کی محنت نہیں کرو گے تو جس دن تمہارا جنازہ گھر سے نکلے گا تو دین اور دعوت کا جنازہ بھی گھر سے نکل جائے گا۔ باپ بڑا نیک تھا، باپ بڑا تربیت یافتہ اور اللہ والا تھا، اولاد شرابی نکلی ہے، اولاد حرام خور نکلی ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب گھر میں ہونے والا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا۔ تیسری بات اس آیت کے تحت میں یہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کے لیے بات بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند کرے جن سے آدمی جنتی بنتا ہے اور جہنم سے بچتا ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان اعمال کا پابند کرے جن سے وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے لیے جن اعمال کے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا ان کو کرنا، اور جن اعمال سے بچنے کا شریعت نے حکم فرمایا ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچائے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حضرت آدم اور ان کی بیوی سے فرمایا، یہ حضرت ہم اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بولیں گے تو حضرت تو نہیں بولیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسْكُنْ أَنْتَ، رہو تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جی بھر کر جہاں سے چاہو۔ اس آیت میں ہم کو جو سمجھنا ہے محل استشہاد وہ پہلا جملہ ہے اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب معارف القرآن میں، ابن کثیر میں، ہر مفسر نے لکھا ہے یہاں اللہ نے تعبیر استعمال فرمائی تم اسکن انت، تم رہو، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی رہے، دونوں کو الگ الگ رہنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کے تحت میں خطاب چونکہ ہر ایک کو مستقل ہے،
تو مفسرین لکھتے ہیں کہ میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، الگ الگ نہیں رہیں گے۔ شوہر اپنے گھر میں ہے، بیوی اپنے گھر میں ہے، میکے میں ہے، چلی گئی شوہر سے جھگڑا کر کے، چلی گئی کسی بات پر، ہر ہفتہ اٹھے سڑی صورت لے کے میکے بھاگ گئے، اور ہر مہینہ کوئی نہ کوئی بہن کا پروگرام، ماں خالہ کا پروگرام، مامی کا پروگرام، چاچی کا پروگرام، فلاں کا پروگرام، ہر ہفتہ جانے کی نحوست جن لڑکیوں میں پیدا ہو گئی ہے، کبھی وہ اپنا سسرال اور اپنا گھر نہیں بسا سکتی ہیں۔ اور جو ماں باپ ہر ہفتہ آنے والی بیٹی کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں، وہ بدتمیز قسم کے ماں باپ ہیں جو اپنی ہی بیٹی اور داماد کا گھر اجاڑنا چاہتے ہیں، اس واسطے کہ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہے، اس کا میکہ نہیں ہے۔ یہاں جب وہ بار بار آتی رہے گی تو یہاں جو نڑنے ہیں، یہاں جو اپنے اصل بیٹے ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ چکپک چلتی رہے گی۔ جب بھی نڑن کسی گھر میں رہتی ہے وہاں ہرگز سکون نہیں رہ پاتا۔ عورتیں جب ایک جگہ پر رہتی ہیں تو لا محالہ حسد، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ہمیشہ اماں کے کان بھرتے رہنا، بھاوج کے خلاف کچھ نہ کچھ گزر کرتے رہنا، بھائی کے دل میں نفرت بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ ساری بدتمیزیاں ان عورتوں کی چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، جن کا نہ کوئی سسرا ہے، نہ کوئی سالہ ہے، نہ کوئی میکہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس زمانے میں جنت میں جب ان کا قیام تھا اس وقت فرما دیا کہ تم دونوں ساتھ رہو، الگ الگ نہ رہو۔ دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ۔ کلا کا جو لفظ اور تعبیر ہے وہ تثنیہ کا ہے، تو اس میں مفسرین نے فرمایا کھانے کے سلسلے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ کوئی ڈش شوہر کو پسند ہو، بیوی کو پسند نہ ہو تو شوہر زبردستی نہیں کر سکتا۔ کوئی کھانا کسی خاص قسم کا بیوی کو پسند ہو، شوہر منع نہیں کر سکتا۔ کھانے کے سلسلے میں بیوی خود مختار ہے، اپنی پسند کا ہے تو کھائے گی، پسند کا نہیں ہے تو چھوڑ دے گی۔ کھانے پر شوہر ایک ہی قسم کے ڈش کا پابند نہیں بنا سکتا، کھانے میں عورت کی اپنی مرضی ہے، لیکن رہنے میں ساتھ رہنے کی مکلف ہے۔ اسی کے تحت میں فقہا کے ایک مسئلے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کتاب النکاح اور طلاق میں ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر بیوی ناشیزہ ہو جائے، ناشیزہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے جھگڑا کر کے شوہر کا گھر چھوڑ کر میکہ چلے جائے، تو اب اس بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اب میرا گھر چھوڑ کے گئی، ماں کے یہاں ہے، باپ کے یہاں ہے، خالہ چاچا ماموں کے یہاں ہے، اب وہیں مرو، وہیں کھاؤ، جو چارہ وہاں سے ملے گا وہیں چرتے رہو، مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا قاضی کے پاس جانے کے بعد بھی کہ نفقہ نہیں دے رہے، خرچہ نہیں دے رہے، نہیں آئے گا۔ ناشیزہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ گھر سے چلی گئی۔ لیکن اگر وہ گھر میں ہوتے ہوئے نافرمان ہے، ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے لیکن گھر میں ہی ہے، شوہر کے ساتھ ہے، اب شوہر کے ذمے اس بیوی کا نفقہ واجب ہے، اس واسطے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گھر میں ہے۔ تو اس سے فرق پتا چلا کہ اگر ساتھ میں ہے تو ذمہ داریاں رہتی ہیں، ساتھ گھر چھوڑ کے چار دیواری سے چلی گئی تو اب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملا، اور فقہا کے اس مسئلے سے بھی ہمیں معلوم ہوا میاں بیوی کو ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الگ الگ اور زیادہ عرصہ جدا رہنے کا نقصان اور وبال بہت خطرناک ہے، آگے اس کی چند مثالیں آئیں گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی کی ذمہ داری، باپ بیٹوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹوں کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ وہ سارے گھر کا ذمہ دار ہے، ایسے کسی تنظیم اور تحریک کا بڑا وہ ساری تنظیم کا ذمہ دار ہے، کسی بھی مسجد اور محلے کا بڑا وہ ساری مسجد اور محلے کا ذمہ دار ہے۔ تو ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہونے والی برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی ترغیب دیتے رہنا۔
یہ ذمہ داری کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، شوہر اپنی بیوی کو وقت دے گا، باپ اپنی بیٹیوں کو وقت دے گا، تو ان کی جو کچھ بھی دشواریاں ہیں، برائیاں ہیں، اسے دور کرنے میں وقت ملے گا۔ وقت اصل میں ہم اگر کہیں تو یہ ظرف ہے، برتن کی طرح ہے، ہونے والے سارے کام مظروف ہیں، اس وقت میں وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس برتن ہی نہیں ہے تو اس میں پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا؟ برتن ہی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ڈالی کیسے جائے گی؟ اگر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو کوئی بھی کام کرنے کی ذمہ داری ڈالی کیسے جائے گی؟ اس واسطے ہر آدمی کو شکایت ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، مطلب میں خالی فقیر ہوں، برتن نہیں ہے میرے ہاتھ میں، اس واسطے میں نہ گھر کے حقوق پورے کر سک رہا ہوں، نہ بچوں کے حقوق پورے کر سک رہا ہوں۔ یعنی اتنا پھٹیچر فقیر ہے کہ خالی ہاتھ برتن ہے، برتن ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس واسطے نہ بچوں کے حقوق، نہ بیوی کے حقوق، نہ ماں باپ کے حقوق کوئی پورے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک انسان بے گھر کی زندگی جی رہا ہے۔ گھر کو اصل مکان اور مسکن کہتے ہیں۔ مسکن کے اصل مادے کے لحاظ سے معنی دیکھا جائے سکون کی جگہ، جہاں رہنے کے بعد آدمی کو سکون ملے۔ بیوی کو کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم وہاں جانے کے بعد سکون حاصل کر سکو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر وقت ہی نہیں ملا، حقوق اور ذمہ داریاں ہی نہیں سمجھا، تو پھر اس صورت میں وہ کہاں سے گھر کا سکون حاصل کرے گا؟ تو اس لیے پہلی ذمہ داری ہم پر یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کو وقت دینے کی کوشش کرنا، اور گھر کا جو ٹائم ہے وہ بر وقت گھر حاصل ہو جانا۔ دیر سے گھر آنے والے اور جلدی گھر سے نکل جانے والے گھر کی تربیت نہیں کر سکتے۔ آج کل کے شہروں کے ماحول میں سب سے بڑا جرم جو ماں باپ اور شوہر کا ہو رہا ہے، اپنے بچوں اور بیوی کے حق میں وہ گھر والوں کو وقت نہ دینا۔ کسی شاعر نے کہا تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ پرندوں کا کوئی خاندان اور پریوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی شام ہوتے ہی ہر پرندہ اپنے گھونسلے کا رخ کرتا ہے، صبح ہوتے ہی گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، لیکن شام دیر جانے تک کوئی پرندہ سوائے الو اور چمگادڑ کے کوئی پرندہ رات میں چکر کاٹتے نہیں رہتا، اور سوائے گلی کے کتوں کے، وہ بھی عام طور سے سو جاتے ہیں شام ہونے کے آدھی رات ہوتے ہوتے۔ اب یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم پرندوں سے زیادہ تو آزاد نہیں ہو، ان کا خاندان نہیں ہے، پریوار نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، وہ بھی شام ہوتے ہی گھر لوٹ آتے ہیں، تو تم اتنے آزاد کیوں ہو گئے؟ رات ہو گئی پھر بھی گھر نہیں لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور آپ کی گھریلو زندگی دیکھیں۔ اس وقت اگر ہم سوچیں، ہم میں سے ہر شخص کو جو شکایت ہے کہ میں بہت بزی ہوں اور مصروف ہوں، ایک عالم صاحب کو بھی ہے، مفتی صاحب کو بھی ہے، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور شیخ الجامعہ اور فقیہ العصر کو بھی ہے، ایک انجینئر کو بھی ہے، ڈاکٹر کو بھی ہے، لائر کو بھی ہے، حتیٰ کہ بھکاریوں کو بھی ہے، فالتو چبوترے آباد کرنے والوں کو بھی شکایت ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی ہیں سب لوگ۔ ہم سب لوگوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ بزی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے۔ آپ سے زیادہ اگر مصروف ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، آپ اپنے دور نبوی میں اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، تو ائمہ کے لیے سبق ملا کہ کتنا بزی رہتے ہیں آپ علیہ السلام فوج کے کمانڈر اور لیڈر بھی ہیں کہ فوج بنانا، تیار کرنا۔ آپ علیہ السلام درس حدیث، درس قرآن کی تفسیر بھی آپ ہی کر رہے ہیں، آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں، احادیث آپ ہی بیان فرما رہے ہیں، گھریلو مسائل آپ ہی الجھا رہے ہیں، مقدمات جتنے بھی ہوں، قتل کے، معاملات کے، زمینات کے، خلا طلاق کے، سب آپ ہی حل فرما رہے ہیں۔ ہر میدان کا ہیرو، رہبر، لیڈر آپ ہی ہیں تنے تنہا، آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھی اللہ کے رسول کو وقت کہاں سے ملے گا؟ مختصر سی 23 سالہ زندگی میں
قیامت تک کا دین پوری امت کو سمجھا کے جانا ہے تو ٹائم کہاں ہے کہ اتنا وقت ملے گا کہاں سے کہ وہ بیویوں کو وقت دے سکیں، بچوں کو وقت دے سکیں۔ اس کے باوجود بھی کائنات کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، پیغمبر آخر الزماں ہونے کے بعد بھی اپنی نبوی ہر ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی کسی امر میں، کسی کام میں کوتاہی کے بغیر ایک نہیں 9 بیویوں کو ایک ساتھ پورے حقوق ادا فرمائے، ایک نہیں 9 کے 9 کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، غلاموں کو، سب کو جن کا جو وقت ہے ہر ایک کو ان کا وقت عطا فرمایا اسی 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بیوی ہوتے ہوئے، ہمارے 2 بولنے والے بیوقوف ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے ان 2 بچوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی اس ایک بیوی کو بھی وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے ان ماں باپ کو بھی وقت نہیں دے سک رہے ہیں۔ تو بتائیے وقت کی کمی کی شکایت نہیں ہے، بے ڈھنگی زندگی جینے کا اصل مسئلہ ہے۔ جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا ٹائم کس وقت کہاں کے لیے فارغ کرنا ہے، کون سا وقت کس کو دینا ہے۔ ورنہ آپ علیہ السلام اتنے سارے امور نبھاتے ہوئے آج جتنی تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں وہ اسی قرآن کی ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ سب وہی ہیں جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور جتنے مسائل ہیں فقہاء نے مرتب کیے وہ آپ علیہ السلام کی حدیثوں سے مستنبط ہیں، سب کا ماخذ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس کے باوجود بھی 9 بیویوں کو برابر وقت دے رہے ہیں، ہر بیوی کی باری وقت پر انجام دی جا رہی ہے، بچیوں کو وقت دے رہے ہیں، دامادوں کو وقت دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا سلیقے کی زندگی جینے والا شخص حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے، بے ڈھنگی زندگی جینے والا شخص وہ کسی کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے نبوی مصروفیات کی وجہ سے اپنی بیویوں کو وقت نہیں دے سکے، کہیں نہیں ملتا کہ نبوی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ٹائم نہیں دے سکے، کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی بحیثیت باپ ہونے کے کہ کیسے حقوق نبھائے، اللہ کے نبی بحیثیت شوہر ہونے کے کیسا حقوق نبھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت داماد اور خسر ہونے کے کیسے حقوق نبھائے، مستقل علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ساس کے ساتھ آپ کا رویہ، خسر کے ساتھ رویہ، داماد کے ساتھ رویہ، بیٹیوں کے ساتھ سلوک، اس پر مستقل کتابیں ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے حقوق موجود ہیں اور آپ نے حقوق ادا کیے، اسی کو لکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام گھر میں آتے تو 3 کاموں کے لیے اپنے وقت کو تقسیم فرماتے۔ پہلا کام اللہ کی عبادت کی خاطر، نفل عبادتیں، تنہائی کی عبادتیں۔ نمبر 2 معاشرتی حقوق، بیویوں کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، ان کے حقوق کی فکر کرنا، اس کے لیے ٹائم نکالتے۔ تیسرا کام اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی خاطر، خود بھی سونا ہے، آرام کرنا ہے، اور اس اپنے آپ کو راحت پہنچانے والے وقت میں پھر آپ علیہ السلام تھوڑا سا وقت اگر گھریلو خواتین جو صحابیات ازواج مطہرات کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آ جاتی تو اسی وقت میں سے آپ علیہ السلام ان صحابیات کو بھی وقت عطا فرماتے۔ گھر میں آپ علیہ السلام کے معمولات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، گھر میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام رہتے تو نوافل کی کثرت فرماتے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، کسی طرح کا الزام جو نئے پاگلوں کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں رسول اللہ پر اور آل رسول پر، صحابہ پر، انٹرنیٹ کے بھی مصروفیات کا الزام لگ جاتا۔ پاکیزہ زمانہ تھا تو آپ کی جو کچھ بھی مصروفیت ہوتی تھی ان میں عبادات کے قبیل سے نفل عبادتوں میں لگے رہنا، نفل عبادتوں میں تہجد کی نماز، فجر کی سنتیں آپ علیہ السلام اہتمام سے گھر میں پڑھا کرتے تھے، گھر میں سنتیں پڑھ کر فجر کی فرض پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے تاکہ گھر کا ماحول بھی دیندار بنے، گھر کی بیویاں دیکھیں کہ میرا شوہر نبی ہونے کے باوجود بھی کتنا عبادت کا اور فرض نہیں نفل عبادت کا اہتمام کر رہا ہے، نبی الانبیاء ہونے کے باوجود بھی اسے کتنی اپنی آخرت کی فکر ہے۔ بچے دیکھیں آج ہمارے گھروں میں دیندار کہلانے والے، داڑھی کرتے پیجامے والے، ان کو بھی ہم لے لیں جو نمونے کے ہو سکتے ہیں، کتنے ہیں جو گھر میں نوافل کا اہتمام کرتے ہوں،
کتنے ہوں جو گھر میں تہجد کا اہتمام کرتے ہوں، کتنے ہوں جو گھر سے فجر کی سنت پڑھ کے آنے کا اہتمام کرتے ہوں۔ آپ علیہ السلام کے معمولات بخاری شریف حدیث نمبر 226 میں یہ تفصیلات آپ کی عبادتوں کی موجود ہیں۔ گھر میں آپ کے معمولات میں دوسرا معمول قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہی نبی اپنے گھر میں بیویوں کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 297 کہ آپ علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوتے، اسی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی جاری رہتی، یعنی بیوی کی گود میں ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت فوت نہیں ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض ان ایام میں ہوتے جس میں عورت پر نماز درست نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس زوجہ کے گود میں لیٹے ہیں اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی کثرت تلاوت کا بتانا ہے کہ آپ گھر میں ہوتے تو نفل عبادات اور تلاوت کی کثرت میں مصروف رہتے۔ آج جتنے باپ بنے ہوئے ہیں، باپ بننے کے لائق نہیں تھے، نالائق باپ بن گئے، بیٹے بننے کے لائق نہیں تھے، نالائق بیٹے بن گئے، بیوی بننے کے لائق نہیں تھی، نالائق بیوی بن گئی۔ تو آج جتنے لوگ ہیں جوان، بالعموم کچھ نہ کچھ استثناء تو ہوتا ہی ہے شریفوں کا، باقی یہ دیکھیں کہ یہ گھر میں بیٹھے ہیں ہاتھ موبائل میں، ہر وقت ہاتھ میں موبائل نہیں ہے بلکہ ہاتھ ہی موبائل میں ہے، اتنا مصروف ہے، یہ موبائل یوز نہیں کر رہا ہے، موبائل اس کو یوز کر رہا ہے، کتنے گھنٹے دے رہا ہے موبائل کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، کتنا ٹائم پاس ہو رہا ہے کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے یہ شخص، جسمانی قربت ہے، ذہنی فاصلے باقی ہیں۔ اسی کو ہمارے مدارس میں کہتے ہیں جمع حاضر واحد غائب، یعنی پورا جسم موجود ہے باقی جو صحیح دماغ ہے وہ ہے ہی نہیں، یہاں پر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی زندگی سے جی رہا ہے انسان۔ دوسرا کام آپ علیہ السلام کے جب گھر میں ہوتے، تیسرا کام گھر میں دعاؤں کا اہتمام اور گریہ وزاری کا اہتمام، حتیٰ کہ اتنا روتے، مسلم شریف حدیث نمبر 772 میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں ہونے کی حالت میں دعا فرماتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ بعض صحابیات جب گھر تشریف لاتی تو مصلی کے بھیگے ہونے کو دیکھ کر سوال کرتی کہ کیا یہاں پر پانی گر گیا، اتنا آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے گھر میں جب ہوتے۔ آج کس بیٹے نے اپنے باپ کو گھر میں اللہ کے سامنے روتے دیکھا ہے؟ آج کس بیٹی نے اپنے ماں کو اللہ کے سامنے روتے دیکھا ہے؟ آج کس گھر کے فرد نے اپنے گھر کے بڑوں کو مصلی پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے؟ گھروں کے ماحول کو دینی ماحول نہ بنانے میں سب سے بڑا قصور گھروں کے ذمہ دار کا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا دیے کسی اسکول اور مدرسے میں، کسی کا کالج میں، تو ہماری ذمہ داریاں ختم، جنم دینا ہماری ذمہ داری، انسان کا بچہ بنانا ان کی ذمہ داری۔ اب وہ بنا کے بھیجیں گے انسان کا بچہ، باقی ہم رزلٹ کے لیے بھی نہیں جائیں گے، پڑھائی کیا کر رہی ہے وہ بھی نہیں جائیں گے، تعلقات کیا ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں گے، کتنا بگاڑ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق مسلم شریف حدیث نمبر 4996 میں لکھا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لیلا یتحونہ او یلتمس اثراتہم، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ گھر میں جب آتے ہو تو بغیر اطلاع کے مت آؤ، آنے سے پہلے اطلاع کر دو کہ میں گھر آ رہا ہوں، تاکہ گھر والے تمہارے مزاج کے مطابق تیار ہو کر رہیں۔ تیاری کس طرح کی؟ آدمی کا مزاج ہے ہمیشہ صاف ستھرے رہنا، گھر بکھرا ہوا ہے، داخل ہوتے ہی کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، سامان بکھرا ہے، چڑچڑاپن آ گیا، غصہ آ گیا، داخل ہوتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا، تو تمہارے آنے کی اطلاع ہوگی تو صاف رکھ لے کہ شوہر کے مزاج سے واقف ہے، جھگڑے سے بہتر ہے برتن صاف کر لوں، جھگڑے سے بہتر ہے کپڑے درست کر لوں۔ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں مزاج کے مطابق ہونے کی، کوئی غلط معنی ہی نہیں ہے کہ عورت ہمیشہ کسی سے مبتلا ہو جائے، ہر آدمی کا مزاج الگ الگ رہتا ہے، تو اس واسطے اطلاع کر کے جاؤ۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا او یلتمس اعذاراتہم، گھر والوں کی غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ گھر میں بیٹھے کچھ نہ کچھ انگلی کر رہے، کچھ نہ کچھ ٹانگ کھینچ رہے، گھر والوں کی، ماں باپ کی، بچوں کی، کچھ نہ کچھ، تو ایسی صورت میں گھر والے بولیں گے اذان ہونے سے پہلے، بولیں گے اذان ہو رہی، جاؤ گھر سے، یہاں سے پہلے آؤ، جاؤ نماز کو چلے جاؤ، جاؤ مسجد جاؤ،
کیوں بولیں گے؟ یہاں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ بکتے رہتے، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، دماغ کھاتے رہتے. تو آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ گھر والوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہوئے گھر میں مت بیٹھو. ایسے آدمی کو تو بہتر ہے کہ مسجد آ جائے، لیکن مسجد آئے تو پریشانی ہے کہ یہاں آنے کے بعد امام کی غلطیاں دیکھے گا، مؤذن کی غلطیاں دیکھے گا، کمیٹی کی غلطیاں دیکھے گا. ایسے آدمیوں کو بہترین جگہ قبرستان ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے. جتنی غلطیاں نکالنا ہے نکالے، جتنا بولنا ہے بولے، چونکہ آگے وہی جانا ہے چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد. تو اپنے ٹھکانے کو جا کے دیکھتا رہے. تو غلطیاں نہیں نکالنا چاہیے انسان جہاں پر بھی رہے. گھریلو زندگی میں حصہ لینے کا اہتمام. آپ علیہ السلام جب گھر میں ہوتے، مسلم شریف حدیث نمبر 2055 اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں ہونے کی حالت میں بکری کا دودھ نکالنا، گھر میں ہوتے تو اپنی چپل ٹوٹ گئے ہو تو خود سی لینا، اپنا پھٹا ہوا کپڑا خود سل لینا، گھر میں جھاڑو دینا، آٹا گوندنا، یہ سارے کاموں میں اتنا حصہ لیتے. کوشش یہ فرماتے کہ میری وجہ سے گھر والوں کے ساتھ کوئی ناگوار رویہ نہ ہو، میری وجہ سے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ کوشش آپ علیہ السلام کی ہوتی، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. گھر والوں کو وقت دینے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو وقت دینا سنت نبوی ہے. آپ علیہ السلام کی سنت ہے بیوی بچوں کو ٹائم دینا، اخلاقی فریضہ ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے گھر والوں کو وقت دینا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کا مصداق. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ اچھے سے رہے. وہ اچھے پن کے ساتھ رہنے کے لیے پریوار کو ٹائم دینا پڑتا ہے. گھر والوں کو وقت دینا گھر والوں کا حق ہے. بیوی کا حق ہے بیوی کو ٹائم دینا، بچوں کا حق ہے بچوں کو ٹائم دینا. جو آدمی ٹائم نہیں دیتا دراصل وہ ان کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا. آفس کو ٹائم، مسجد کو ٹائم، اپنی صحت کے لیے ٹائم، عبادت کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم. جس طرح انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، بیوی بچوں اور ماں باپ کو ٹائم دینا بھی انسان کی ذمہ داری ہے. اہل خانہ کو وقت دینا، ان کے جذبات کو سمجھنے کے لیے وقت دیے بغیر آدمی اپنے پریوار کے جذبات نہیں سمجھ سکتا. میرے بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میری بیٹی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میری بیوی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وقت دیے بغیر ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھیں اگر آج ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو گلی کے آوارہ بدماش ان کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں. آج اگر ہم اپنی اولاد کو محبت نہیں دیں گے تو ناجائز اور حرام تعلقات والے اپنی محبت دینے کے لیے تیار ہیں. جب گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو انسان باہر تلاش کرنے جاتا ہے. گھر میں عزت نہیں ملی، باہر عزت کی تلاش میں نکلا. گھر میں محبت نہیں ملی، باہر محبت کی تلاش میں نکلا. گھر میں دوستیاں اور چاہنے والے جذبات اور فیلنگ سمجھنے والے نہیں ملے تو باہر کسی سے اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے نکلا اور غلط آدمی، غلط لڑکی، غلط دوستی میں مبتلا ہو گیا اور زندگی برباد ہو گئی. اس واسطے جو دولت گھر سے ملنا ہے بچوں کو گھر سے ملے. وقت دینے کے سلسلے میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے، وقت دینے سے باہمی اعتماد بڑھتا ہے، اچھے تعلقات اور جذبات کا تبادلہ خیال ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا موقع ملتا ہے. وقت دینے والے باپ کی بچے کل قدردان ہوتے ہیں. وقت نہ دینے والے باپ کی کل کے دن بچے قدر کرنے والے نہیں ہوتے. چاہے پیسہ ہم کتنا بھی خرچ کر لیں لیکن اگر وقت نہ دیتے ہوں تو ان ماں باپ کی کوئی قدر بچوں کے دل میں نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگوں میں پیسوں کی لالچ اتنی آ گئی ہے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں نہ بیوی یاد رہی، نہ بچے یاد رہے، نہ خاندان یاد رہا، نہ پریوار یاد رہے. ساری ذمہ داریوں کو بھلا کر سب کچھ پیسہ بنا کر رکھے ہیں. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اگر ہم بچپن میں بچوں کو وقت نہیں دیں گے اور بیبی کیئر میں چھوڑ دیں گے، کل یہی بچے جو بیبی کیئر کے ہیں وہ ہمیں بچپن میں، بڑھاپے میں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے. آج ہم پر ان کا بچپنا مصیبت لگے گا، کل ان پر ہمارا بڑھاپا مصیبت لگے گا. آج ہم ان کے دلوں میں محبت دے کر شفقت سے جگہ نہیں بنا سکے، کل بڑھاپے میں پھر ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. اولاد تمنا کرے گی اب باپ کی ذمہ داریاں تو پوری ہو گئی، اب انہیں مر جانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو جس میں برطانیہ، UK، امریکہ میں بچے ماں باپ کی ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ
جوڑا بچوں کا اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کی ذہن سازی کر کے کیا ذہن سازی کر رہا ہے؟ آپ نے بچپنا بھی پا لیا، جوانی بھی پا لی، عیاشی بھی کر لی، رنگ رنگیلیاں بھی دیکھ لیے، بچے بھی ہو گئے، کما لیا، سب خواہش پوری ہو گئی۔ اب کیا ہے آپ کی خواہشات؟ گولیوں پر جی رہے ہیں، دوائیوں پر جی رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ آپ کی عمر کے دوسرے لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ کیا کریں گے جی کر؟ اس لیے میری رائے ہے آپ کے حق میں کہ آپ زہر پی لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اتنا ذہن بنا رہا ہے کہ ماں باپ بخوشی بچے کے ساتھ ہاسپٹل آ رہے ہیں، علاج کے لیے نہیں، زہر کا پیالہ پینے کے لیے، اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ریالٹیز ہیں جو چل رہی ہیں، جو بچوں اس بڑھاپے میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، بڑھاپے کی حالت میں اف تک نہ کہنے کا جس قرآن نے حکم دیا، آج وہ بچے اپنے ماں باپ کو زہر کا پیالہ ہاسپٹل لا کر پلا رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کو ہم ٹائم دے کر انہیں اپنا نہیں بنائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت دینے کی فکر کریں۔ وقت دینے کے سلسلے میں جو گھر کے سربراہ، شوہر، باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں تو نفسیاتی سکون ملتا ہے، اس واسطے کہ ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے، یہ میری نسل ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ ان کو وقت دینے سے آدمی کو ذہنی طور پر سکون ملتا ہے۔ کب؟ جب دماغ صحیح ہو۔ جب دماغ خراب ہو جائے گا تو آدمی سکون کے لیے دوستوں کی تلاش میں نکلے گا، سکون کے لیے کسی بار میں جائے گا، سکون کے لیے کٹے چبوترے پہ جائے گا۔ وہ جتنے بھی سکون کے اڈے ہیں وہ دراصل گناہ کے اڈے ہیں۔ وہاں سکون نہیں، ٹیمپروری عارضی طور پر نشہ کرنے سے انسان کو جیسے سکون محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایک نئی بیماری کی شروعات ہے۔ ایسے باہر کے تمام تعلقات انسان کو ایک نئی بیماری کا راستہ بتاتی ہے۔ اور چھٹی بات، گھر کو وقت دینے کے سلسلے میں ازدواجی زندگی کا بگاڑ ختم ہوتا ہے۔ بیوی کو وقت نہیں دیا، اس کے جذبات کو نہیں سمجھا، بیوی کی عزت اور بے عزتی کے موقع کیا ہوتے ہیں نہیں سمجھا، تو اپنائیت کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ بیوی ہوتے ہوئے ہمیشہ بے چینی اور وحشت محسوس کرے گی، پتہ نہیں کب مجھے طلاق دے دے گا، پتہ نہیں کب برس جائے گا، کب درندہ بن جائے گا، کیونکہ میرے جذبات احساسات کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ نوجوان جوڑا آپ کے ہی محلے کا، اس کی خاتون فون کر کے کہتی ہے کہ ہمارا نکاح آپ ہی نے پڑھایا ہے، آپ بھلا اپنے اس دولہے کو کہیے کہ رات کے 12 بجے شادی ہو کے 1 ہفتہ ہوا ہے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، لیکن گھر آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں ہیں دوستوں کے ساتھ؟ کہاں ہیں دوستوں کے ساتھ رہنے والے جانوروں کو بیوی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب نکاح کیا ہے تو رات ہونے کے بعد اب بیوی کے پاس آنا چاہیے، گھر میں آنا چاہیے، ماں باپ کے پاس آنا چاہیے۔ جوان جوڑا ہونے کے باوجود بھی آدمی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، ہوٹلوں چبوتروں پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے حقوق مار کر۔ اگر رات کے 12 بجے ہم میں سے کوئی شخص بیوی کو چھوڑ کر باہر دوستوں کے ساتھ ہے، بیوی بھی رات کے 12 بجے گھر سے نکل کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ جائے، اپنے ایکس کے ساتھ رہ جائے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ جائے، تو پھر کیسے لگے گا؟ جیسے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، ویسے ہی بیویوں کو بھی برداشت نہیں ہوگا کہ ان کا شوہر ان کا ٹائم کسی اور کو دے۔ بچوں کو بھی برداشت نہیں ہوگا کہ بچوں کا ٹائم بڑا ذمہ دار ان کو دیے بغیر دوستوں کو دے، آوارہ لوگوں کو دے۔ رات ہو گئی تو ماں باپ بچے کا انتظار کرتے ہیں، ماں باپ فیملی، جوائنٹ فیملی ہوتے ہوئے، اڑوس پڑوس میں رہتے ہوئے 3 دن گزر جاتے ہیں بچہ باپ کو منہ دکھائے ہوئے، اور وہی باپ صبح گھر سے نکلنے کے بعد شام آنے تک بچے کو دیکھے بغیر نہیں سو رہا تھا۔ آج ہفتے گزر گئے باپ کو دیکھے ہوئے، مہینے گزر گئے بہنوں کو دیکھے ہوئے، بھائیوں کو دیکھے ہوئے۔ کیسی زندگی جی رہا ہے انسان؟ 7واں، بچوں کو وقت دینے سے، فیملی کو وقت دینے سے آدمی خود بھی فتنوں سے بچ سکتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ غلط دوستی، موبائل کے برے خطرات، باہر کے برے اثرات، ان سب سے بچوں کا ماحول، بچوں کا دماغ، اخلاقی تربیت بگڑ جاتی ہے۔ آپ وقت نہیں دیں گے تو بچے کو موبائل وقت دینے تیار ہے، سوشل میڈیا وقت دینے تیار ہے، برے دوست وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وقت دیں، ورنہ برے لوگ ان کو وقت دیں گے۔ اپنے گھر والوں کو وقت دینا محبت کی علامت ہے، محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کی فکری ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر والوں کو وقت دینے سے تربیت کا موقع ملتا ہے، ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے، خوشحال زندگی بنتی ہے،
دلوں کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں، باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، بچوں کو وقت دینا صدقہ ہے، اچھی نیت ہو تو عبادت ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں اور خاندان اور پریوار رشتہ داروں کو وقت دینا۔ وقت نہیں دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، وقت نہیں دینے کا نقصان، ازدواجی زندگی میں بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کے ہر دن، ہر 2 دن، ہر 4 دن میں 11-12 بجے شوہر آ رہا ہے تو بیوی کے دل میں کیا خیال ہوگا؟ کہیں اور منہ مار رہا ہے، کسی اور سے تعلقات پیدا ہو گئے، کسی رات آ رہا ہے، کسی رات نہیں آ رہا ہے، تو شک اور ڈاؤٹ کی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور شک اور ڈاؤٹ کی بیماری میاں بیوی میں پیدا ہو جائے تو پھر کبھی سکون کی زندگی نہیں رہے گی۔ شک کا کوئی علاج نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے 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 یہاں تک نوبت آئے گی جب بھی گھر میں آئیں گے تو وہ آپ کے کپڑے سونگھنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کے کپڑوں میں کوئی نیا بال مل جائے تو وہ بولے گی کہیں اور سے آئے ہیں، کوئی اور خوشبو مل جائے کہیں اور سے آئے ہیں، پہنتے گھر جاتے وقت کوئی اور جوڑا تھا، آتے وقت کسی اور کلر کا کرتا ہے تو اور ڈاٹ پیدا ہو جائے گا۔ کسی اور لڑکی کا کال آ گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کال سینٹر سے ہی آیا ہو، پھر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گی کہ تمہاری فلاں کوئی اور تعلقات والی انگلش میں بات کر رہی ہے۔ شک پیدا ہوتے ہوتے خلا طلاق کی نوبت، میں نہیں رہوں گی اب ساتھ، میں خلا لے لوں گی، میں طلاق لے لوں گی۔ بہت آسان ہے، ابھی حالیہ 2025 سے لے کے اب تک کا سعودیہ عربیہ مسلم کنٹری کا طلاق کا وہاں کی وزارت صحت سے رپورٹ جو جاری ہوئی، 57,800 طلاق صرف 1 سال میں سعودیہ عربیہ میں 57,800 طلاق ہوئے ہیں سعودیہ عربیہ میں، یا 57,08,000۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسلم سماج میں طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ وہ لوگ جو گھر سے پیسہ کمانے کے لیے، ہم نہیں کہتے کہ غلط بات ہے، کس کی روزی اللہ نے کہاں رکھا نہیں معلوم، لیکن آپ علیہ السلام نے وطن کی روزی کو ترجیح دی ہے۔ وطن کی روزی، گھر میں رہو، فیملی کے ساتھ رہو، صبح جاؤ شام آؤ، اپنے سامنے دیکھو۔ اب جو لوگ سعودیہ، کویت، امریکہ، دور دور کے ممالک جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں۔ لمبا عرصہ بیوی سے دور رہنے والے اللہ ماشاء اللہ ہو سکتے ہیں 50% ہوں جو کامیاب ہوں، لیکن عام طور سے اگر ان کی بیویاں بے حیائی میں مبتلا نہ بھی ہو جائیں، بچے تربیت سے نکل جاتے ہیں، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کما کر وہ بھیج رہا ہے لیکن ہاتھ سے ماں پیسے دے رہی ہے، تو اب بچوں کے دل میں کہ ہماری اماں سب کچھ کر رہی ہے، اس واسطے جو کچھ بھی سنا جائے گا ماں کا سنا جائے گا، باپ کا نہیں سنا جائے گا۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ہم سے خود ان لوگوں نے کہا جن کے خاندانوں میں یہ واقعات پیش آ گئے کہ شوہر باہر کما رہا ہے، یہاں پیسہ بھیجتے بھیجتے حالات ایسے ہو گئے کہ بیوی دیور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مصر ہے، شوہر سے خلا طلاق مانگ رہی ہے۔ دارالفتہ یہ سوال آیا ہے کہ اتنے سالوں سے میں باہر رہ کر پیسہ کما کے بھیج رہا ہوں، میری بیوی میرے اطلاع کے بغیر سارا پیسہ، سارا زیور اور اپنا گھر اپنے نام کرا کر مجھ سے خلا اور طلاق کا طلاق نامہ کورٹ سے لے کر، عدالت سے لے کر دوسرا نکاح کر چکی ہے، اب میں اس کا شوہر ہوں کہ نہیں؟ یہ مسلمان کا سوال ہے۔ دور زیادہ عرصہ اپنی بیوی سے رہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ رات میں گشت فرما رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میرے چارپائی سے چرچر کی آوازیں آتی، یعنی مطلب یہ کہ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو تھوڑی بہت آوازیں چارپائی کی ہوتی ہوں، تو وہ شعر پڑھ رہی ہے صحابہ کے زمانے میں ایک خاتون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو گھر میں داخل ہوئے اور خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو۔ جب پوچھا کیوں، کیا یہ بے حیائی والے اشعار کیوں، تو کہنے لگی میرا شوہر اتنے عرصے سے جہاد میں ہے، اتنے عرصے سے ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے، بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوئی، لیکن یہ خاتون نے تمام خواتین کی اپنی نسوانیت کا اظہار کر دیا کہ ہر خاتون کا انداز یہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر حضرت حفصہ جو بیٹی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور زوجہ ہے اللہ کے رسول کی، آ کر پوچھا بیٹی
بیٹی ہونے کی نسبت اور باپ ہونے کی نسبت سے ہٹ کر امیر المؤمنین ہونے کی نسبت سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنا ٹائم دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دور رہ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں اعلان جاری فرمایا کہ جو بھی جہاد میں ہے وہ 4 مہینے کا عرصہ ہونے کے بعد واپس آ جائے۔ قانون پاس فرمایا، فقہاء کرام نے گنجائش دی ہے تمام مسالک میں بیوی کا حق ہے شوہر کے ساتھ رہنا، اگر بیوی یہ حق معاف کر سکتی ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ فتنے کا بہر صورت دروازہ ہے، یہ برائیاں جو جنم لیتی ہیں غلط تعلقات والے، اس کی اتنی بڑی لمبی داستانیں ہیں مسلمان سماج کی کہ اسے جمعہ میں بولتے ہوئے ہمیں خود شرم آتی ہے۔ 4 بیٹے ہونے کے باوجود بھی، حمل سے ہونے کے باوجود بھی، دودھ پیتا 4 مہینے کا بچہ ہونے کے باوجود بھی عورت اپنے شوہر سے تعلقات توڑ کر غیر کے ساتھ جاتی ہے۔ دسیوں واقعات ہیں مسلمان سوسائٹی کے، اس لیے شریعت میں یہ پسند نہیں ہے کہ شوہر لمبا عرصہ اپنے گھر والوں سے دور رہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب شوہر باپ اپنے بچوں سے دور رہتا ہے، اولاد تربیت سے دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑے عالم نے لکھا الجزائر کے 5 اسٹار ہوٹل کا واقعہ کہ قاہرہ کا رہنے والا بڑا مالدار شخص جس کی پورے قاہرہ شہر کی بڑی کمپنیوں میں، دولت مندوں میں اس کا نام پہلے ہوتا تھا، 20 سال کا عرصہ وہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہا۔ جب کبھی شہر آتا 1 مہینہ 15 دن 2 دن 4 دن کے لیے آیا، فلائٹ سے آیا 2 دن رہا پھر چلا گیا۔ بچہ ہوتے ہوتے اکلوتا بیٹا 18 سال کا ہو گیا۔ اس کے خیالات ہیں کہ انجینئر بن رہا ہوگا، ڈاکٹر بن رہا ہوگا، فلاں ایجوکیشن میں ہوگا، لیکن اچانک جہاں کیبن میں بیٹھا فون کی گھنٹی بجی، بڑے بھائی نے فون کیا کہ جلدی سے فوراً فلائٹ پکڑ کے آؤ، تمہاری بیوی کی حالت بہت نازک ہے، ICU میں ہے۔ ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے پھر فون آیا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر پہنچا، بھائی نے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گیا اور کار پہ بٹھا کر سیدھا یا تو بیوی کے پاس لے جاتا جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، یا تو اپنے گھر لے جاتا۔ بھائی نے سیدھا اپنے بڑے بھائی کو بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ یہ حیران ہے کہ پولیس اسٹیشن کیوں لا رہے ہو؟ جانے کے بعد دیکھا کہ پولیس اسٹیشن میں بچہ خود اس کا 18 سال کا بیٹا خون کے دھبوں میں پولیس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پتا چلا، پولیس یہ واقعہ سنا رہی ہے، تمہارے بیٹے نے تمہاری بیوی کا قتل کیا ہے۔ بیٹے نے تمہاری، یعنی خود بیٹے نے باپ کا ماں کا قتل کیا ہے۔ اور پس منظر کیا معلوم ہوا؟ بیٹا کالج میں پڑھتے ہوئے ہیروئن اور نشے کا عادی بن گیا، ماں سے نشہ کرنے کے لیے پیسہ پوچھنے لگا۔ ماں کو جب پتا چلا کہ بیٹا غلط راستے پہ پڑ گیا ہے تو منع کر دی، جھوٹ بول کر پیسہ لینے لگا، جھوٹ بھی پکڑا گیا تو اب بیٹے کا دماغ خراب ہوا اور اس نے ماں کے سامنے غلط الزامات لگانا، پیسہ دو ورنہ باپ کو بولوں گا کہ تمہارے تعلقات غیر سے ہیں۔ یہ بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے، ماں کو اب بلیک میل کرنے لگا۔ ماں کو غصہ آیا اور انکار کر دیا، لات مار کے بھگایا تو بیٹا سیدھا کچن پہ گیا اور وہاں سے چاقو لا کر ماں کے اتنے وار کیے کہ ماں کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، جب وہ باپ اب بیٹے سے ملنے کے لیے آیا اور بیٹا رو کر جب سنانے لگا یہ داستان، اور بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کب آئے ہیں؟ ابھی آیا ہوں۔ کب جانے والے ہیں؟ بس تمہاری ملاقات کے بعد واپس جانے والا ہوں۔ تو جب نکلنے لگا تو بیٹے نے پکار کر کہا کہ میں اپنی ماں کو قتل کرنے میں صرف تنہا مجرم نہیں ہوں، آپ بھی برابر کے مجرم ہیں کہ آپ نے میری تربیت نہیں کی ہے، آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میری جیسی پرورش کرنا ہے وہ نہیں کیا، ورنہ تو میری ماں بڑی نیک تھی، نشے کی لت کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہوں گے جس میں بچے ہاتھ سے نکل گئے، نشے کے عادی ہو گئے، غلط تعلقات میں پڑ گئے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کی محبت اور باپ کا ڈر دونوں ضروری ہے۔ ماں تو ٹینشن لے رہی ہے لیکن باپ آوارہ گدھوں کی طرح ناپتے پھر رہا ہے گلیاں اور چوراہے، لیکن اولاد کو وقت نہیں دے رہا ہے۔ ہم میں سے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنا جائزہ لے لیں، کتنے ماں باپ ہیں جو کسی دن اپنے بچے کا ہوم ورک چیک کیے ہوں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے سے پوچھے ہوں کہ تمہاری کون سی کتاب میں تمہیں دشواری اور تکلیف پیش آ رہی ہے؟
کتنے ماں باپ ہیں جو پوچھیں تمہارے دوستوں کے نام کیا ہیں, تم کن سے دوستی کرتے ہو. کتنے ماں باپ جو جنہیں اپنے بچوں کے پڑھانے والے ٹیچروں کے بارے میں معلوم ہے, میرا بچہ جس ٹیچر کے پاس پڑھ رہا ہے اس کی عادت کیسی ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, وہ کیسے میرے بچے کا دماغ بنا رہا ہے یا خراب کر رہا ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے فیلنگ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. بچوں کو وقت نہیں دینا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آدمی کے گھر سے جنازے نکل جاتے ہیں, احساس پیدا نہیں ہوتا. والدین کی دل شکنی ہوتی ہے. جن بچوں کو پالنے کے لیے ماں باپ نے کولی مزدوری کی ہے, خون پسینہ محنت کا بہایا ہے, آج وہی بچے ان ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیے ہیں. ماں باپ کی دعائیں ختم ہو گئی, دعائیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے. کیوں؟ آدمی کے پاس سسرال کے لیے وقت ہے, کتے کو وقت دینے کے لیے تیار ہے, آدمی جانوروں کو وقت دینے کے لیے تیار ہے. دینی کاموں کے تقاضے کے بہانے ہیں, پیسے کا بہانہ ہے, میں بہت مصروف رہتا ہوں, کتابیں پڑھانا ہے, لکھنا ہے, اللہ کے راستے کی محنت ہے, ہوٹل ہے, ملازمت ہے, تجارت ہے, فلاں سب چیزیں ہیں. ان سب میں انسان اللہ کے رسول سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول نے جب ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ وقت دیا ہے اپنے گھر والوں کو, تو ہم اپنے گھر والوں کو وقت دینے کے سلسلے میں کیا بہانے ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کو ادھورا رکھا جاتا ہے وقت نہ دینے کی وجہ سے. وقت نہ دینے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب ہے ملازمت, کاروبار, دنیا داری. گھر کو بلا کر, رشتوں کو چھوڑ کر آدمی سب کچھ پیسہ بنا لیا, پیسہ ہاتھ میں آیا تو اولاد گھر ہاتھ سے نکل گئی, بیوی ہاتھ سے نکل گئی, خاندان اور رشتہ دار ہاتھ سے نکل گئے. ایسی دولت کے چاہنے والے نہیں, حاسدین پیدا ہو گئے. سب کو بھول کے پیسہ کمایا, پورے خاندان والے حسد میں ہیں, خوب کما لیا, ہمیں یاد بھی نہیں کرتا, ہمیں پوچھتا بھی نہیں, ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے. دوسرا, سوشل میڈیا کا استعمال. انسان گھر میں ہوتے ہوئے بھی موبائل, یوٹیوب, فیس بک چینلوں میں اتنا مصروف ہے, بچہ بازو رو رہا ہے پھر بھی احساس نہیں ہے. ذہنی فاصلے بڑھ گئے, جسمانی قربتیں موجود ہیں. ہر انسان, ریسرچ رپورٹ ہے کہ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتا ہے. 4 سے 5 گھنٹے. 4 سے 5 گھنٹے میں ہی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. 4 سے 5 گھنٹے میں انسان بڑی بڑی کتابیں لکھ سکتا ہے, بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز میں بڑے بڑے کارنامے ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا مسلمان طبقہ 4 سے 5 گھنٹے موبائل میں وقت زندگی برباد کر رہا ہے. تیسری وجہ غیر ضروری دوستیاں. جن دوستیوں کی وجہ سے انسان ہوٹلوں پر, چائے کے اڈوں پر, چوراہوں پر, دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر, قہوہ خانوں پر, جہاں چاہے وہاں منمانی جانوروں کی طرح وقت پاس کر رہا ہے, لیکن وقت پر گھر آنے کے لیے تیار نہیں. اولاد کو, والدین کو, بچوں کو وقت دینے تیار نہیں. چوتھی وجہ اہل خانہ کے حقوق سے بے خبر ہے. بے دینی اتنی بڑھ گئی کہ اسے یہ سمجھ میں تیار نہیں ہے ہمارا طبقہ کہ بیوی کو ٹائم دینا اس کا حق ہے, رائٹس ہیں اس کے. ساری شریعت کا خلاصہ 2 باتیں ہیں, حقوق اور حدود, رائٹس اور لمٹس. یہ 2 ہی باتیں ساری شریعت کا خلاصہ ہیں. اب وہ رائٹس میں جس کے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنے سارے حقوق مانگنے کے لیے تیار ہو, تو حقوق کو نہیں سمجھا ہے. 5ویں وجہ خاندانی محبت کی اہمیت نہیں ہے. میرے بچے مجھ سے پیار کر رہے ہیں, میری بیوی پیار کر رہی ہے, میرے بھائی مجھ سے محبت کر رہے ہیں. خاندانی محبت کی اہمیت نہیں ہے, باہر کی حرام محبتوں کی اہمیت بڑھ گئی. اس واسطے باہر والوں کو گھنٹے ٹائم دینے کے لیے تیار ہے. 6ٹھی وجہ ہے ذہنی تھکان. آدمی اتنا کام کر کے آتا ہے کہ گھر آنے کے بعد سیدھے فریش ہو کر دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے. بیوی جانتی ہے کہ اگر ڈسٹرب کریں گے تو غرائے گا, آوازیں آئیں گی تو اچھل کر درندہ بن کر کاٹنے کے لیے دوڑے گا. اس لیے گھر آنے کے بعد بیوی بھی بچوں سے آوازیں مت کرو, ابو سو رہے ہیں, آوازیں مت کرو, ابو سو رہے ہیں. اتنا تھک کے آیا کہ اب تھوڑا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 7ویں وجہ آپسی اختلاف, بھائیوں میں جھگڑا. ایسے ہیں کہ اب کوئی بھائی گھر میں رہنے تیار نہیں. کیوں؟ رہیں گے تو جھگڑے ہوں گے. وہ آپسی جھگڑے حل کرنے تیار نہیں ہیں, گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اولاد سے دور رہنے کے لیے تیار ہیں. 8ویں وجہ ہے بچپن سے ہی ایسے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے, انہیں خاندانی نظام کی مضبوطی کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پریوار کو وقت دیتے ہیں تو ہمارا خاندان کتنا مضبوط بنتا ہے, بچوں میں کتنی تربیت آتی ہے. اور آخری وجہ ہے حرص اور طمع, لالچ. پیسہ کمانے کی اتنی حرص پڑی ہے, اوور ٹائم آدمی کام کرنے کے لیے تیار ہے, 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟
ارے باہر کیوں رہ رہے ہو؟ پیسہ کما رہا ہوں، آپ کے لیے تو کما رہا ہوں. بیوی پوچھ رہے تو آپ کے واسطے تو کما رہا ہوں، بچے پوچھ آپ کے واسطے تو کما رہا ہوں، آپ کے واسطے کما رہا ہوں. یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. پیار بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. فیملی کو وقت دینے کی شکلیں کیا ہیں؟ جس طریقے سے ہم بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں. پہلا طریقہ، ہر مسلمان گھرانہ لازم کر لے 3 وقت کا کھانا، کم از کم 2 وقت کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے. ناشتہ اور رات کا کھانا سب ساتھ مل کے کھائیں گے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اجتمعوا علی طعامکم، کھانا ایک ساتھ کھاؤ. کیا حکمتیں ہیں رسول اللہ کی. 1400 سال پہلے تو اتنی مصروفیت بھی نہیں تھی، کوئی میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ ایسا بدترین زمانہ آئے گا کہ کوئی باپ بیٹے کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ وقت ہی نہیں ہے. ہر ایک الگ الگ آ رہا ہے کھا رہا ہے. ساتھ بیٹھ کے کھانے کا نظام ہی ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے 10 سال کا ہو گیا بچہ، لیکن کھانے کے آداب کبھی باپ نے سکھایا نہیں، کیوں ساتھ بیٹھ کے کھایا ہی نہیں ہے. بیوی کو جو 2 نوالے، شادی کی پہلی رات بڑی محبت سے نوالے، ٹھوس ٹھوس کی کھلایا تھا محبت دکھانے کے لیے. 10 سال ہو گئے اس کے پاس سے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک وقت کے کھانے کے لیے بیوی ٹائم مانگ رہی ہے، ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ساتھ بیٹھ کے کھانے کا نظام. نمبر 2، آدھا گھنٹہ موبائل، سوشل میڈیا، ٹیب، لیپ ٹاپ سب بند کر کے پوری دنیا سے غافل ہو کر آدھا گھنٹہ فیملی کو یکسوئی کے ساتھ دو. ڈسکس کرو، باتیں کرو، بچے سے پوچھو کیا چل رہا ہے، ہوم ورک کیا ہے، کالج کیسا ہے، اسکول کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے. بیٹیوں سے پوچھو، ان کے احوال معلوم کرو. سب سے غافل ہو کر آدھا گھنٹہ ہر ایک کو انفرادی ٹائم دینا. ماں باپ کو الگ سے ٹائم دو، بیٹی کو الگ سے ٹائم دو، بیٹے کو الگ سے ٹائم دو، بیوی کو الگ سے ٹائم دو. سوشل میڈیا بھی جب دیکھو ہاتھ میں موبائل ہے، بچے سے باتیں بھی کر رہا ہے، یہ بھی دیکھ، میں سن رہا ہوں، بولو میں سن رہا ہوں. دماغ خراب ہے. جب بات کر رہے ہیں تو ادھر متوجہ ہونا چاہیے. دل سے دل کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ ہے ہی نہیں ہے. موبائل میں مصروف ہے، بچے کی باتیں، ماں باپ کی باتیں، فلاں کی باتیں سن رہا ہے. سننا کافی نہیں ہے، توجہ کو کشش میں لانا بھی ضروری ہوتا ہے. نمبر 3، رات سونے کے وقت تھوڑی دیر آپس میں گپ شپ کر لو. سناؤ دن تمہارا کیسے گزرا ہے، آج کیا نیا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا، آج تم نے کیا سنا فلاں خطیب کے بیان میں، آج کیا دیکھا تم نے سوشل میڈیا میں. جو سبق کی بات ہے جو بچوں کو سنانا چاہیے، جو ڈرانے کی بات ہے جس سے بچوں کو ڈرانا چاہیے، جو واقعات صحابہ کے سنے، انبیاء کے سنے، بادشاہوں کے سنے، ریالٹیز کیا چل رہے ہیں، آس پاس میں ماحول کتنا خطرناک چل رہا ہے، مسلمانوں کی نفرتیں کیسی بٹھائی جا رہی ہیں، بچوں کو چوکنا کیسے کرنا ہے. جو بھی ہو سکتا ہے رات سونے سے پہلے بچوں کو تھوڑا ٹائم دو. نمبر 4، بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا نظام بناؤ. تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ، خود بھی ناچو، چھپائی کا کھیل کھیلو، ایک دوسرے کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں وہ گیم کھیلو. یہ بچوں کو وقت دینے کا طریقہ ہے. یہ بچے ہم نے ہی جنم دیے ہیں، نہیں میں بچوں کے ساتھ ایسا ٹائم نہیں دیتا. تو بچے پیدا کیے کیوں؟ پھر بچے ہی رہنا تھا. باپ کیوں بن گئے؟ پھر باپ بن گئے تو بچوں کے ساتھ بچوں کے جیسا رہنا سیکھو. 5ویں ذمہ داری ہے ہفتہ واری یا ماہانہ رشتہ داروں سے ملاقات کی ترتیب بناؤ. بچوں کو ساتھ لو، اپنے بھائی کے گھر جاؤ، اپنی بہن کے گھر جاؤ، بھائی بہنوں کو بلاؤ، خالہ ماموں پھوپھی سے رشتہ داروں سے ملاؤ، کبھی اچھی اور جائز تفریح میں لے جاؤ. یہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا طریقہ. 6واں طریقہ، گھریلو اور خاندانی مشوروں میں شریک کرو. بچے کو کون سی اسکول میں ایڈمٹ کرنا ہے، بچے سے مشورہ، بھائی سے مشورہ، بہن سے مشورہ. ان کو مشورے میں شریک کرنے سے احساس سے اپنائیت پیدا ہوتا ہے. میرا بھائی مجھ سے پوچھا اپنے بچے کے بارے میں، میرا بھائی مجھ سے مشورہ کیا اپنی بیٹی کے بارے میں، میرا بیٹا اپنے بچوں کے بارے میں میرے سے مشورہ کرتا ہے. ماں باپ کو احساس ہوگا کہ میرا بچہ اب بھی ہم سے پوچھ کے چلتا ہے. تو اب مشورہ کرنے کے لیے ٹائم دینا. نمبر 7، گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھانا. گھر میں داخل ہوئے، ٹائم ہے، بیوی جھاڑو مار رہی ہے، جھاڑو لے کے تم صاف کر لو. برتن دھو رہی، برتن دھونے میں ساتھ دو. دسترخوان اٹھانے بچھانے میں ساتھ دو. بستر کی صفائی میں ساتھ دو. ہاتھ بڑھانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. 8واں طریقہ، گھر میں دینی پروگرام کرو. گھر میں کبھی کوئی کتاب، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، بہشتی زیور، صحابہ کے واقعات والی کتابیں لے کے آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ تعلیم کرو.
سناؤ ان کو صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات۔ یہ گھر میں تعلیم کا ماحول، اجتماعی طور پر آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد درود کی فضیلت ہے، سب گھر والے بیٹھو، سب مل کے درود پڑھیں گے، سب مل کے دعا کریں گے، سب آج صلاۃ التسبیح ساتھ پڑھیں گے، سب آج بیٹھ کر ایک ساتھ سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد باپ دعا کرے، کبھی ماں دعا کرے، کبھی چھوٹے بچے سے کہو بیٹا آج تم دعا مانگو، ہماری دعائیں تمہیں یاد ہیں، اسے بیچ بیچ میں دعا میں ہیلپ کرتے رہو۔ یہ گھر کا ماحول دینی بنانے کا طریقہ ہے۔ 8واں طریقہ، 9واں طریقہ، خاص دنوں میں، جمعہ کا دن، عیدین کا دن، شب معراج، شب برات، پیر اور جمعرات کا دن ہے، یا بچے کے اور خوشی کے موقع ہیں، ان دنوں میں پورا وقت بچوں کے ساتھ گزارو۔ ان دنوں میں اپنی فیملی کو ہدیے اور تحفے دو۔ بچے کا برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے منانا اسلام اور شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن برتھ ڈے کے موقع پہ بچے کو نصیحت کرو، آج تمہاری پیدائش کا دن ہے، 1 سال گزر گیا، ہم قبر سے قریب ہو گئے، میرا 1 سال گزر گیا، موت سے قریب ہو گئے، ہمیں اگلی زندگی اللہ کو راضی کرنے کا منصوبہ بنانا ہے۔ برتھ ڈے کے موقع پر گفٹ اور کیک کے بجائے نصیحت کرو، اسلامی تہوار اور عیدوں کے موقع پر ہدیے اور تحفے دو۔ اور 10واں طریقہ ہے دعائیں اور آداب سکھانے کے لیے وقت دینا۔ بچے کے ساتھ بیٹھو، بیٹا آج میں تمہیں کھانا کھانے کی دعا سکھانا چاہتا ہوں، آج باتھ روم کی دعا سکھانا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں اللہ کے 99 نام سنانا چاہتا ہوں۔ یہ گھر کو ٹائم دینے اور اسلامی ماحول بنانے کے طریقے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔